وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفث۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، اہل ایمان کی محبتوں کے محور اور مرکز حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام شاہ لطیف ٹاؤن میں منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی برادر محترم مولانا عبداللہ ناصر مدنی صاحب حافظ اللہ اور ان کے احباب اخوان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اہل حدیث اس کائنات میں وہ جماعت ہے، وہ مسلک ہے جو ہمیشہ سے وہی دعوت پیش کرتی ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے پیش کی تھی۔ اور اس برے صغیر میں جب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھول چکے تھے، سر تبرک کے طور پہ مشکات المصابیح کا ایک رخ پڑھایا جاتا تھا، اس دور میں بھی اہل حدیث نے قال اللہ و قال رسول کی صدائے دل نواز کو بلند کرتے ہوئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی صدا بلند کی۔ اہل حدیث آج بھی یہی دعوت پیش کرتے ہیں، لوگوں ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لو، دوسرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پکڑ لو۔ اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی، اسی میں فلاح، اسی میں فوز اور سعادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا فرمان ہے، دوسرا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب تک انہیں تھامے رکھو گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کی ذات بابرکات کے بعد اگر کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اہل حدیث اسی لیے کہتے ہیں اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے پیروں، اپنے مفتیوں، اپنے اماموں کو چھوڑ دو اور اکیلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ ہم نے
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نہیں بنایا بلکہ رب نے بڑا بنایا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ پوری کائنات میں سب سے بلند کر دیا ہے۔ یہاں پہ استاد کی بات ہو، فقیہ کی بات ہو، محدث کی بات ہو، کسی امام کی بات ہو، پیر کی بات ہو، ولی کی بات ہو، کتب کی بات ہو، ابدال کی بات ہو، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر کوئی خطا کھا سکتا ہے۔ اگر وہ ذات جس کی بات صحیح ہو سکتی ہے اور جس کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ قبر رسول، روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، لوگوں دنیا میں ہر کسی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو شخصیت اس قبر میں مدفون ہے اس کی بات کو لیا جائے گا، کبھی بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ آؤ اس نبی کی زبان، اس نبی کی بات، اس زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی گارنٹی رب کائنات نے دی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لوگوں میرا نبی اس وقت اپنی زبان رسالت کو حرکت دیتا ہے جب آسمان سے جبرائیل امین وحی لے کے آ جاتے ہیں۔ آئیے سیدنا صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا تھا، وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، جس سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، دل کپکپا اٹھے۔ ہم نے عرض کی آقا محسوس یہ ہوتا ہے وَأَصْدَقَ أَنَّكَ مُوَدِّعٌ، آپ کا باز ایسا ہے جس طرح جانے والا پیچھے رہنے والوں کو نصیحت کرتا ہے۔ فَأَوْصِنَا، ہمیں نصیحت کرتے جائیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمیشہ اپنے دلوں پہ رکھنا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سن کے اطاعت کرتے رہنا، سنتے رہنا، اطاعت گزاری کرتے رہنا۔ پھر فرمایا اگر یہ بات کرنے والا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، حبشی غلام کیوں نہ ہو، وہ تمہارے پاس میری بات لے کے آ جائے، اسے مان لینا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو اس بات کا خیال رکھنا، تن قریب دیکھو گے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم دیکھو گے بہت سے اختلافات کا دورہ ہوگا، ہر کوئی اپنے بڑے کی طرف بلانے والا، بڑے کی دعوت دینے والا، اپنے بڑے کی بڑی بات کرنے والا۔ اس دور میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ فرمایا جب اختلافات کا دورہ ہو، ہر کوئی اپنے بڑے کی طرف بلانے والا، کوئی اپنے شہر کی طرف، کوئی اپنی بستی کی طرف، کوئی اپنے امام کی طرف، کوئی اپنے فقیہ کی طرف، کوئی اپنے مولوی اور پیر کی طرف۔ فرمایا اس دور میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ فرمایا اختلافات کے دور میں تم نے میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو تھام لینا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اسے اپنے دانتوں داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔
اور اس اختلافات کے دور میں آج بھی اہل حدیث کہتا ہے لوگوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، آؤ کس نبی کی بات کو ماننے کی اہل حدیث دعوت دیتا ہے اس نبی کی شان، اس کا مقام ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ان لی اسماء، لوگوں اللہ نے مجھے نام دیے ہیں، میرا نام انا محمد، میرا نام محمد ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، جس کی اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، جس کی یہودی بھی تعریف کریں اور مسلمان بھی تعریف کریں، جس کی تعریف کرنے پہ عیسائی بھی مجبور ہو، مسلمان بھی تعریف کرے، جس کی تعریف کرنے پہ ہندو بھی مجبور ہو، مسلمان بھی اس نبی کی تعریف کرے، جس کی تعریف کرنے پہ سکھ بھی مجبور ہو، مسلمان بھی تعریف کرے، جس کی مسلمان بھی تعریف کرے، غیر مسلم بھی تعریف کرے، جس کی رب بھی تعریف کرے اور جگ بھی تعریف کرے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد ہو، میرا نام احمد ہے، اللہ کی کثرت سے حمد و ثنا بیان کرنے والا، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کا دن ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ کریم کے پاس جائیں گے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، سب انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے جواب دے دیں گے۔ ہر کوئی نبی کہہ رہا ہوگا کہ آج میں ڈر رہا ہوں، مجھ سے زندگی میں غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے کہیں اللہ سوال نہ کر لے، پوچھ نہ لے۔ اس دن سارے نبی پریشان ہوں گے، اس دن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئیں گے، میرے پاس پہنچیں گے، آ کر مجھ سے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سوال کرے، شفاعت کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا، میں نے کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ مجھے وہ حمد و ثنا کے، تعریف و توصیف کے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ کی تعریف کروں گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے، میں عطا کر دوں گا۔ دنیا میں بھی کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، آخرت کے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ آپ فرماتے ہو انا الماہی، لوگوں میرا نام ماہی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، وہ جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے گا۔ پھر رب کائنات نے، ہم پڑھتے ہیں اسلام سے پہلے جہالت کا دور تھا، کس طرح سے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر کے، شرک کے اندھیروں کو ختم کر کے وہاں پہ نور توحید کا اجالا کر دیا۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میرا نام حاشر ہے جس کے قدموں کے نشانات پہ چل کے لوگ میدان محشر میں جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرا نام عاقب ہے، سب سے آخر میں آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا، میرا نام عاقب ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، سب بازار سارے بازار کہتے ہیں، اور دار پہ بھی چڑھ کے اہل حدیث اعلان کرے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی۔ کوئی اگر ایسا دعویٰ کرے گا وہ مسلمہ کذاب، مسلمہ پنجاب ہوگا، وہ کافر ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث
پاکستان کے کریا کریا بستی بستی کوٹ کوٹ میں جا کے یہی اعلان کر یہ لوگوں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، آؤ ایک ہاتھ میں رب کا قرآن تھام لو، دوسرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھام لو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کے اس کے مطابق زندگی بسر کر لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامران۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندہ رکھے اہل حدیث بنا کے، جب موت آئے تب بھی ہم مسلک کے اہل حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔